بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، آپ دیکھ رہے ہیں اقرا ٹی وی کی جانب سے پیش کردہ پروگرام آج کی بات، اور میں ہوں آپ کی ہوسٹ مہوش ممتاز بیگ۔ آج کی بات میں ہم بات کریں گے یونیورسٹی کے ماحول کے اوپر۔ جی ہاں، انوائرمنٹ آف یونیورسٹی انسان پر اثر کرنے والی سب سے پہلی چیز جو سب سے پہلے اثر کر جاتی ہے وہ ہمارے ارد گرد کا انوائرمنٹ یعنی کہ ماحول ہے۔ ویسے تو ہمارے معاشرے میں ہمارا پورا معاشرہ اگر ہم بات کریں تو کسی نہ کسی ماحول، کسی نہ کسی انوائرمنٹ میں بیسڈ ہے، لیکن آج ہم اسپیشلی بات کریں گے یونیورسٹی میں پائے جانے والے مختلف ماحول کی بات کریں گے، اور وہاں پہ جو خوبی یا خامی ہیں ان کو مزید جاننے کی کوشش کریں گے اور ہائی لائٹ کرنے کی بھی کوشش کریں گے۔ یوتھ اور اسٹوڈنٹس جو اس ملک کا فیوچر کہا جاتا ہے، جن کو اس وقت یونیورسٹی میں ہائی لیول جو اسٹڈی ہے اس پر پہنچنے کے بعد کیسے برے صحبت میں بیٹھ جاتے ہیں، کیسے برے انوائرمنٹ میں اپنے آپ کو ڈھال لیتے ہیں، برے انوائرمنٹ کا شکار ہو جاتے ہیں، اس کے اوپر بات کریں گے۔ اور کیا صرف والدین اور گھر کی تربیت ہی اثر کر پاتی ہے بچوں پر؟ کیا یونیورسٹی میں صرف تعلیم مل سکتی ہے، تربیت اور وہ اچھا ماحول جو بچوں کو پرووائڈ ہونا چاہیے، کیا وہ مل سکتا ہے یا نہیں؟ اس کے اوپر بھی بات ہوگی۔ جب انسان میچور ہو جاتا ہے، یونیورسٹی لیول تک آ جاتا ہے پڑھائی حاصل کرنے کے لیے، تو کیا ہمارا مقصد صرف تعلیم حصول کرنے کا نہیں ہو سکتا؟ کیا صرف برے ماحول کو اڈاپٹ کرنا اور ان میں اپنے ایکٹیویٹیز سر انجام دینا، ایسی بھی خصوصیات پائی جاتی ہیں؟ آج اس کے اوپر بھی بات کریں گے۔ اسی سلسلے میں ہمارے ساتھ موجود ہے آج ایک موٹیویشنل اسپیکر بھی ہیں، کالمنسٹ بھی ہیں، جرنلسٹ بھی ہیں، شہباز علی عباسی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک ہیں، خیریت سے ہیں سر؟ جی آج ہم نے آپ کو زحمت دی اپنے پروگرام میں، اور آج کا ہمارا ٹاپک بھی یہی ہے کہ ہم نے جو یونیورسٹی میں جو ماحول ہے اس وقت، اچھے ماحول بھی ہے، برے ماحول بھی ہے، ہم جن کو برے صحبت میں بچے بیٹھ جاتے ہیں اور خراب ہو جاتے ہیں، برباد ہو جاتے ہیں، ایسا سننے میں بھی آتا ہے۔ پیرنٹس بھی شکایات کرتے ہیں، پریشان رہتے ہیں اپنی جگہ کہ بچہ پڑھنے گیا ہے، واپس آئے گا تو کیا تعلیم لے کر آئے گا۔ اسی سلسلے میں آج ہم آپ سے جاننے کی کوشش کریں گے کہ ماحول کتنا اثر کرتی ہے ہماری زندگی میں۔ تعلیمی اداروں میں تعلیم تو مل رہی ہے، لیکن کیا وہ بہتر تربیت اور وہ اچھا ماحول بھی مل رہا ہے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑی خوبصورت بات ہے، علم اور تعلیم اور پھر ماحول۔ ہم جن چیزوں کو ڈسکس کر رہے ہیں وہ تین ہیں، اور تینوں آپس میں انٹر لنک کرتی ہیں۔ سب سے پہلے ہم یہ کہتے ہیں کہ انسان کی جو سب سے پہلی درسگاہ ہوتی ہے وہ والدین یعنی والدہ کی گود ہوتی ہے، ماں کی گود۔ پھر اس کے بعد ہم اسے کسی تعلیمی ادارے کے سپرد کر دیتے ہیں کہ اسے مزید دنیا داری کے بارے میں بتایا جائے، یا وہ ڈگریز جو ہماری سوشل بہتری کے لیے ہوتی ہیں، سوسائٹیکل انفراسٹرکچر کو بہتر کرتی ہیں، اس کے لیے ہم اسے ڈال دیتے ہیں۔ اور پھر تیسری چیز یہ ہوتی ہے کہ وہ خود جو جسے ہم اسٹوڈنٹ یا طالب علم کے طور پہ کسی یونیورسٹی، کالج یا اسکول کے حوالے کر رہے ہوتے ہیں، وہ کیا سیکھ رہا ہوتا ہے۔ ٹھیک ہے، اب اگر تینوں چیزوں کو الگ الگ دیکھا جائے تو سب سے پہلے ہمیں علم ملتا ہے۔ علم کیا ہے؟ بنیادی طور پہ علم کی بہت ساری تعریفیں کی جاتی ہیں، اور ایک معنی ہے اس کا جاننا۔ اب تعلیم کیا ہے؟ تعلیم بنیادی طور پر وہ جو آپ نے علم حاصل کیا ہے اس کو پریکٹیکلی امپلیمنٹ کرنا ہوتا ہے، اور تعلیم کے بارے میں بہت سارے نظریات پائے جاتے ہیں۔ ٹھیک ہے، اب تیسری چیز جو ہے، اس تعلیم کی بدولت ہمارے اعمال کے اوپر یا ہمارے افعال، جو ہماری کیریکٹرسٹکس جنہیں ہم کہتے ہیں، خصوصیات جو ہیں کردار کی یا کیریکٹر بلڈنگ جسے ہم کہتے ہیں، اس کے اوپر اثر کیا پڑ رہا ہے۔ ٹھیک ہے، ہاں، وہ کس طرح سے افیکٹ کر رہی ہے ہمارے اوپر۔ اب ان تین چیزوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے، اور پھر ہم پاکستانی یونیورسٹیز کے انوائرمنٹ کی طرف آئیں گے، پاکستانی کالجز یا اس طرف آئیں گے کہ جو لوگ ہمارے تباہ ہو جاتے ہیں، وہ یوتھ جو ہمارے ڈیولپ ہونے کی بجائے روزانہ کی بنیادوں پر پیچھے چلی جاتی ہے، اس کی وجوہات کیا ہے۔ ٹھیک ہے، اب ایک بات ذہن میں رکھیے گا، ہم نے علم کی بات کی، علم جاننا ہے، تعلیم کی بات کی، پریکٹیکل اس کی امپلیمنٹیشن ہے، اور اس کے بعد ہم تھوڑا سا آگے جا کر اپنے کیریکٹرسٹک کی بلڈنگ کی بات کرتے ہیں۔ یاد رکھیے گا کہ انسان اس معاشرے کے اندر کبھی بھی اکیلا سروائیو نہیں کر سکتا۔ بالکل، ٹھیک ہے، کیوں نہیں کر سکتا؟ اس کی وجہ یہ ہے کہ انسان طبیعت کے اعتبار سے، یا آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ فطرت کے اعتبار سے مدنی الطبع ہے، یہ اجتماعیت پسند ہے۔ یا اکیلا ہو تو اسے کیا کچھ کہا جاتا ہے؟ آپ نے اگر انسانیت کے اعتبار سے پڑھا ہو تو انسان کن کن ادوار سے گزرا ہے اور کیسے کیسے گزرا ہے، بالآخر وہ کہاں آ کے رکا؟ جب اسے انسانوں کا انوائرمنٹ ملنا شروع ہو گیا۔ اب ہمارے معاشرے کا سب سے بڑا المیہ یہ ہے کہ شکل و صورت میں انسان ہمیں نظر آتے ہیں، مگر حقیقت میں انسانوں والے اوصاف ان کے اندر نہیں ہوتے۔ ٹھیک ہے، اب دوسری بات،
اسی کا جو دوسرا رخ ہے میں اس کی طرف آ جاتا ہوں. ہم نے معاشرے میں ایک چیز کو پروموٹ کر دیا ہے, اور وہ چیز کیا ہے کہ تعلیم کے ذریعے آپ کو بہتر روزگار ملنا ہے. ٹھیک ہے, ہم نے تعلیم کو کبھی بھی تربیت سے نہیں جوڑا, ہم نے تعلیم کو کبھی بھی خدمت خلق سے نہیں جوڑا, ہم نے تعلیم کو کبھی بھی ہمدردی سے نہیں جوڑا, ہم نے تعلیم کا کبھی بھی یہ جو ہے اس کا یہ حصہ, یہ پرسپیکٹو جو ہے کہ تعلیم بنیادی طور پر انسانیت کی طرف ہے, جس کے بارے میں اقبال نے کہا تھا نا, لب پہ آتی ہے دعا بن کے تمنا میری, زندگی شمع کی صورت ہو خدایا میری, ہو میرا کام غریبوں کی حمایت کرنا, درد مندوں سے ضعیفوں سے محبت کرنا, میرے اللہ ہر برائی سے بچانا مجھ کو, نیک جو راہ ہے اسی راہ پہ چلانا مجھ کو. ہم نے کبھی تعلیم کو ان چیزوں سے نہیں جوڑا. ہم نے تعلیم کو جوڑا بہت بڑی بلڈنگ بنانے سے, ہم نے تعلیم کو جوڑا اچھی گاڑی سے, ہم نے تعلیم کو جوڑا ویل ڈریسڈ ہونے سے, ہم نے تعلیم کو جوڑا خود کو امپاور کرنے سے, ہم نے تعلیم کو جوڑا خود کو ویلتھ وائز جو ہے وہ بہتر کرنے سے. ہم نے کبھی اس طرف نہیں جوڑا. یہ دوسری چیز تھی. اس کا بھی ہمارے اوپر اثر کیا ہوا کہ جب ہم اس طرف نہیں گئے کہ تعلیم بنیادی طور پر انسانیت سکھاتی ہے, جب ہم اس طرف نہیں گئے کہ تعلیم بنیادی طور پر ہمارے اوصاف کو نکھار کر سامنے لے آتی ہے, جب ہم اس طرف نہیں گئے کہ تعلیم کا بنیادی مقصد انسان کے اندر چھپا ہوا جو انسان ہے اس کو پالش کرنا ہے, تو اس کا نقصان یہ ہوا کہ کبھی ہم پہ ڈرگز حاوی ہو گئے, کبھی ہم چوروں اور ڈکیتوں کے ساتھ بیٹھ گئے, کبھی ہم ٹیرورسٹ بن گئے, کبھی ہم نے دوسروں کے گلے کاٹنے کو اپنی عبادت سمجھا, کبھی ہم نے ایسا کیا کہ دوسروں کے حقوق کا استحصال کرنے کو اپنا فریضہ سمجھا. اب ایک اور تیسری بات جس طرف ہم جانا چاہتے ہیں وہ یہ ہے کہ تعلیمی ادارے کی بھی ایک ذمہ داری ہوتی ہے, اور وہ تعلیمی ادارے کی ذمہ داری کیا ہے؟ چاہتی تھی کہ کیا صرف گھر والوں کی یا پیرنٹس کی ذمہ داری ہوتی ہے کہ وہ اچھا تربیت دے, اچھا ماحول دے, جس انسٹیٹیوٹ میں بچہ جا رہا ہے کیا ان کی کوئی رسپانسبلٹی نہیں ہے؟ دیکھیں والدین کے اوپر تو ہم بعد میں آئیں گے, ابھی چونکہ ہم تعلیمی اداروں کے اوپر ہیں, جو بات کر رہے ہیں تعلیمی, اس کی ضرورت کیا ہے, تعلیمی اداروں کی ضرورت کیا ہے. میں اس وقت اگر پوری امت مسلمہ کی ہسٹری کو لے لوں, ٹھیک ہے, تو آج جو یونیورسٹیز ٹاپ لیول پہ ہیں, جنہیں آپ ہارورڈ کہتے ہیں, آکسفورڈ کہتے ہیں, دوسری چیزیں جتنی بھی یونیورسٹیز ہیں ٹاپ لیول کی, جو رینکنگ پہ نمبر 1 ہیں, ان کا سارا سلیبس اٹھائیں, سارا کریکولم اٹھائیں, وہ کہاں سے لیا گیا ہے؟ وہ یونیورسٹیز جنہیں ہم کرتبہ کے نام سے جانتے ہیں, جو پہلی یونیورسٹی تھی ہماری, وہ یونیورسٹیز جن کا معیار کیا تھا خصوصیات کے اوپر, ان کا چرایا ہوا سلیبس ہے, جس کو اقبال نے, ہمارے مفکر نے کہا تھا نا, مگر وہ علم کے موتی کتابیں اپنے آبا کی, جو دیکھیں ان کو یورپ میں تو دل ہوتا ہے سی پارا, کبھی ہے نوجوان مسلم تدبر بھی کیا تو نے, وہ کیا گردوں تھا تو جس کا ہے ایک ٹوٹا ہوا تارا. ٹھیک ہے, اب یہ یونیورسٹیز کی بنیادی ذمہ داری کیا ہوتی ہے؟ یونیورسٹی کی ذمہ داری صرف یہ نہیں کہ ہر سال گریجویٹ یا فاضلین کو نکال دیا جائے, ان کے ہاتھ میں ڈگری تھماس دی جائیں, ان کو جو ہے وہ پورا کوٹ سارا کچھ تار پوت کے ساتھ جو ہے وہ باہر نکال دیا جائے. سر سید احمد خان نے کہا تھا کہ ہمیں مسلمانوں کے لیے علم سے زیادہ وہ چیز کرنی ہے جو ان کی سب سے زیادہ ضرورت ہے, اور وہ کیا ہے؟ تربیت. ٹھیک ہے, تو کیا یونیورسٹی کر رہی ہے تربیت بچوں کی؟ دیکھیں اگر کر رہی ہے یا نہیں کر رہی, یہ بات کا سوال ہے. میں یہی تو کہنا چاہ رہا ہوں کہ جب آپ تعلیمی نظام یا کیریکلم بلڈ اپ کر رہے ہوتے ہیں, میرا سوال ہے یہ کہ جب آپ کا نصاب بلڈ اپ ہو رہا ہوتا ہے, جو آپ کی کیریکلم کمیٹی ہوتی ہے, کبھی اس نے اس طرف توجہ دی کہ ہمیں صرف رٹانے سے, ہمیں صرف بچوں کے ہاتھوں میں کتابیں جو ہیں مارکنگ کے ذریعے پاس کروانے سے فقط ایسا نہیں ہونا کہ ہمیں وہ قوم مل جائے جس قوم کا خواب ہم نے دیکھا ہے؟ ایسا ممکن نہیں ہے. اس نے کبھی اس طرف توجہ نہیں دی. اب ایک یونیورسٹی میں آپ ہیں بالفرض, یا میں ہوں کسی یونیورسٹی میں ایز اسسٹنٹ پروفیسر یا لیکچرر ہم ہائر کیے جاتے ہیں, ہمارے ہاتھ میں ایک سلیبس تھمایا جاتا ہے, آپ نے اس کے اوپر جو ہے وہ فوکس کرنا ہے. کبھی یہ نہیں کہا کہ آپ نے بچوں کی ہیلتھ ایکٹیویٹیز کو دیکھنا ہے, آپ نے کبھی بھی ہمیں یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ نے بچوں کے اخلاق کو دیکھنا ہے, کبھی بھی یہ نہیں کہا جاتا کہ آپ نے بچوں کو سوسائٹی کا کیا, سوسائٹی کے ساتھ بیہیویئر کیسے ہے, کیسا ہونا چاہیے, یہ نہیں بتانا. ابھی اسی کو اگر ہم کمپیریزن کریں, یہ آپ کے پاس گیون ہے, اس کو کمپلیٹ کرنا ہے کسی بھی حال میں آپ نے. بالکل, وہ یہ کہتے ہیں کہ یور ریسپانسبلٹی جسٹ اچیو دس سلیبس, نتھنگ ایلس, اور کچھ بھی نہیں ہے. تمہاری تو ذمہ داری یہ ہے کہ تم نے یہ اچیو کرنا ہے, بس اس سے بڑھ کر کچھ بھی نہیں. اگر کبھی ایسا ہو آپ نے کسی بچے کو جو ہے یہ کہہ دیا ہو کہ آپ کی عادات ٹھیک نہیں ہے, عادات بہتر کر کے آؤ, تو سننے کو یہ ملتا ہے بھائی ہمیں تو یہ لوگ پے کرتے ہیں, یعنی کہ ایجوکیشن کو ہم نے بزنس بنا دیا ہے. تعلیم بنیادی طور پہ کیا تھی, اور ہمارے تعلیمی ادارے ان لوگوں کے ہاتھوں میں جو ہماری نوجوان نسل کے مستقبل سے کھیل رہے ہیں. ٹھیک ہے, نیچے سے لے کر اوپر تک سارا ایسا ہی ہے, چاہے پرائیویٹ سیکٹرز میں آپ چلے جائیں یا گورنمنٹ سیکٹر میں آپ چلے جائیں, ہر جگہ ہمیں یہی دیکھنے کو ملتا ہے. ہم یہ کہتے ہیں ہم نے یوتھ کو بہتر کرنا ہے, مگر یوتھ بہتر ہوتی ہوئی ہمیں کہیں نہیں دکھائی دیتی. ایسا کیوں ہے آج کہ آپ کے 18 سال کا بچہ, 20 سال کا بچہ, میڈیکل اسٹوڈنٹ کی طالبہ جو ہے خودکشی کر لیتی ہے؟ وجہ کیا ہے؟
وجہ یہ ہے کہ آپ نے اسے سکھایا ہی نہیں زندگی کی قدر و قیمت کیا ہے. آپ نے اسے یہ بتایا ہے کہ انسان کو کیسے کاٹنا ہے, آپ نے اسے یہ بتایا کہ انجیکشن کیسے لگانا ہے, آپ نے اس کو یہ بتایا کہ یار MBA کر لو گے اس کے بعد کس پوسٹ پہ بیٹھو گے. یہ نہیں بتایا آپ نے کبھی بھی کہ یار MBA کرنے کے بعد جب آپ پوسٹ پہ بیٹھ جاؤ گے, کوئی ایجڈ شخص آپ کے پاس آتا ہے تو آپ نے کیسے اس کی ہیلپ کرنی ہے, کیسے اس کے جو ہے پرابلم اس کو سالو کرنا ہے, یہ ہم نے نہیں بتایا. ہماری یونیورسٹیز میں اس کا مطلب صرف ایک طرفہ ہم دیکھ رہے ہیں اور اسی کے تحت چل رہے ہیں, جو اس کے اپوزٹ سائڈ پہ جو چیزیں کرنی چاہیے ورک آؤٹ وہ بالکل ایسے خالی جا رہا ہے. بالکل خالی جا رہا ہے. ہماری یونیورسٹیز کا ماحول ہی دو چیزوں پہ بیس کر رہا ہے. لیکن ایک بات یہاں پر یہ بھی آتی ہے کہ یہ ساری باتیں ہمارے آنکھوں کے سامنے ہیں, ہمیں ہوتا ہوا نظر آ رہا ہے, پھر بھی ہم خاموش کیوں ہیں؟ پھر بڑی خوبصورت سی بات ہے, ہمیشہ یاد رکھیے گا کہ انسان ذاتی کاوش سے, ٹھیک ہے, خود کو بہتر کرنے کے بعد اپنا میسج چھوڑ سکتا ہے. انڈیویجول شخص, ٹھیک ہے, ہمیشہ کامیاب ترین لوگ وہ ہوتے ہیں جو لیڈرشپ کے ماتحت چل رہے ہوتے ہیں. وہ قومیں ہمیشہ کامیاب ہوتی ہیں. اب رسالت مآب علیہ السلام کی ایفرٹس کو آپ دیکھیں, وہ کیا تھے؟ قائد تھے. ٹھیک, اس کے بعد جتنے بھی آپ کے انبیاء, علماء, اتقیاء, صوفیاء, مفسرین, محدثین, ائمہ اہل بیت, جتنے بھی لوگ ہیں ان کو آپ دیکھیں, وہ ویژن رکھتے تھے, وہ ویژنر تھے. ٹھیک ہے, وزڈم تھا ان کے پاس, اور اس وزڈم کو آگے بڑھانے والی ایک خوبصورت ٹیم تھی. ٹھیک, چاہے آپ اسے امام علی مقام کی اس جدوجہد کا نام دیں یا جناب زینب کی اس استقامت کا نام, کسی بھی اعتبار سے دیکھیں, وہ ایک وزڈم اور ویژن جو کہاں سے چلا تھا, مکہ مکرمہ سے مدینہ طیبہ, اور مدینہ طیبہ کے بعد پوری دنیا میں پھیلا تھا. اسی وزڈم کو آگے لے کر بڑھ رہے تھے. اس وزڈم کو آگے بڑھانے کا فائدہ کیا ہوا کہ وہاں کیا ہو گیا؟ دو چیزیں بالکل کلیئر ہو گئیں. ایک وہ لوگ جو تربیت کے حامل تھے, اور ایک وہ لوگ جو تربیت کے برخلاف چلنے والے تھے. آج یہی مسئلہ ہے کہ میں اور آپ تو کوشش کر سکتے ہیں, مگر اوپر لیول پہ جو بیٹھا ہوا ہے وہ کبھی ہماری بات ماننے کو تیار نہیں, اور نہ ہی کبھی ان چیزوں کو امپلیمنٹ کرنے کی بات آتا ہے. پرائیویٹ سیکٹرز میں تو یوں ہوتا ہے, اگر آپ نے کسی بچے کو یہ کہہ دیا کہ بیٹا آپ نے نماز نہیں پڑھی, وہ کہتا نہیں کیوں نہیں پڑھی, میرے گھر میں کوئی بھی نہیں پڑھتا, آپ کو آئندہ کے بعد نماز پڑھنی ہے. جواب یہ آتا ہے نماز کی وجہ سے اگر آپ نے سختی کی, وہ یہ کہتے ہیں کہ بچے تو ہمیں فزکس, کیمسٹری اور بایولوجی کی جو ہے وہ پیمنٹ کرتے ہیں, وہ ہمیں نماز پڑھنے کی پیمنٹ نہیں کرتے, آپ ایسا کیوں کر رہے ہیں؟ جہاں یہ حالت ہو جن تعلیمی اداروں کی, تو وہاں سے ہمیشہ یاد رکھیں ڈگری ہولڈرز نکلتے ہیں, مگر تربیت کے حامل افراد ہمیں کبھی نہیں ملتے. ٹھیک ہے, یہ بنیادی فیکٹ ہے ہماری تعلیمی اداروں کا. اب ایک اور بڑی بات یہ ہے, تعلیمی نظام کی دو بڑی جو ہے اس کی ذمہ داریاں ہوتی ہیں. پہلی ذمہ داری کیا ہے؟ پہلی ذمہ داری یہ ہے کہ اس نے اپنے یوتھ کو, جو آپ کا کنٹری یعنی ملک ہوتا ہے, اس کی کنٹریبیوشن کے لیے تیار کرنا ہوتا ہے, پریپیئر کرنا ہوتا ہے, اس میں اپنا حصہ ڈالنے کے لیے. اور دوسرا یہ ہے کہ دوسری جو اس کی بڑی ذمہ داری ہوتی ہے, اس نے اپنے ملک کے لیے اپنے تائیں ایک ٹائٹل جیتنا ہوتا ہے, تاکہ وہ اپنے ملک کی پہچان بنے. ٹھیک, اب میں یہاں ملک کا لفظ چھوٹا کر کے استعمال کر رہا ہوں. اگر میں تھوڑا سا اس کو کھول دوں, ہم ملک سے نکلے تو ہم کیا ہیں؟ چین و عرب ہمارا, ہندوستان ہمارا, مسلم ہے ہم وطن ہے, سارا جہاں ہمارا. اگر تھوڑا سا اس کو اوپر لے جاؤں تو یہ وہاں نکل جائے گا. ٹھیک ہے, اب ہمارے تعلیمی اداروں میں صرف اور صرف رٹا لگوانے کے بعد کتابی کیڑا بنانے والی مشین جو ہے نا, صحیح کیا جاتا ہے. تو کیا سمجھتے ہیں آپ پھر اس کا ایک امپیکٹ تو یہ بھی ہے, آپ نے ابھی سٹارٹ میں اپنی باتوں میں, اپنی گفتگو میں آپ نے یہ چیز منشن بھی کیا ہے کہ پہلی جو درسگاہ ہوتی ہے وہ گھر سے ہوتی ہے, ماں کی گود سے سٹارٹ ہوتی ہے. جب گھر میں اگر اچھا ماحول مل رہا ہو, اس کے باوجود بچہ جو یونیورسٹی میں جا کے غلط ماحول میں بیٹھ جائے, پھر کیا کہیں گے اس معاملے میں؟ دیکھیں, غلط ماحول میں بیٹھنے کی دو بڑی وجوہات ہوتی ہیں. پہلی وجہ یہ ہے کہ آپ کے دوست احباب یعنی آپ کی سراؤنڈنگ میں رہنے والے لوگ کسی غلط ماحول میں بیٹھنے والے ہوں گے, ایک وجہ یہ ہے. دوسری وجہ یہ ہے کہ ریجڈ جو لوگ ہوتے ہیں نا, ریجڈ, وہ یہ کہتے ہیں کہ ہمارا انوائرمنٹ بہت بہتر ہے. ٹھیک ہے, وہ کبھی بھی ایسا نہیں کرتے کہ کسی بھی چیز کو کھول کر اپنی اولاد کے سامنے بیان کیا جائے. مثلا آپ کے والد صاحب ہیں یا میرے والد صاحب ہیں یا کسی دوسرے کے والد صاحب ہیں, ٹھیک, وہ تمباکو نوش, اسموکنگ کرتے ہیں. ٹھیک ہے, لیکن وہ اسموکنگ کے نقصانات اولاد کے سامنے بیان نہیں کرتے. ٹھیک ہے, تو بچے کے اندر ایک خواہش ہوتی ہے, اور وہ یہ خواہش بڑھتے بڑھتے آگے چلی جاتی ہے, اور پھر جب کبھی اس کا کوئی دوست اسے اسموکنگ کی آفر کرتا ہے تو انفارچونیٹ وہ اس طرف چلا جاتا ہے. ٹھیک ہے, یہ دونوں بڑی وجوہات ہیں. کوشش کی جائے, والدین کی یہ کوشش ہونی چاہیے کہ پہلی ذمہ داری یہ ہو کہ وہ ریجڈ ہو کے نہیں, ہر چیز کو کھول کے سامنے رکھیں. ٹھیک ہے, فطرت کا ایک قانون ہے, اور قدرت نے بھی یہی قاعدہ اڈاپٹ کیا ہوا ہے. وہ کیا کہ صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین, تم صاحب اختیار ہو, ادھر جاؤ تب تمہاری مرضی, ادھر جاؤ تب تمہاری مرضی, ادھر جاؤ گے تو انعام یافتہ, ادھر جاؤ گے تو غضب یافتہ ہو جاؤ گے. اب والدین کی بھی یہی ذمہ داری ہے. والدین ریجڈ ہوتے ہیں, نہیں یہ تو نہیں کرنا, ٹھیک ہے, تہجد کے لیے لازمی اٹھانا ہے, لیکن جب وہ سر پہ نہیں ہوتے, کیا ہے کہ انہوں نے بچوں کو سکھایا نہیں, ان کی سرشت میں چیزوں کو ڈالا نہیں, امپوز کیا ان کے اوپر. اور وہ جو امپوزنگ جسے ہم کہتے ہیں آسان لفظوں میں, جی بالکل,
ان کے اوپر تھوپ دی ہیں چیزیں. جب وہ تھوپ دیتے ہیں, جب کبھی بچے کو فرصت ملتی ہے تو وہ ان چیزوں کی طرف چلا جاتا ہے. یہی ایک بنیادی وجہ ہے کہ ہم نے کیا کیا ہے, چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا. ٹھیک ہے, ہم نے اگر بالفرض بعض لوگوں کو ہم دیکھتے ہیں نا, کہتے ہیں میرا بچہ خراب ہو گیا, اور اس خراب ہونے کی بنیادی وجہ ٹیکنالوجی ہے. ٹھیک, ٹیکنالوجی, اس کی ضرورت تھی لیپ ٹاپ, اس کی ضرورت تھی موبائل, اس کی ضرورت تھی دوسری چیزیں, میں نے وہ ساری لے کے دے دی. اب وہ ان کا نیگیٹو استعمال کر رہا ہے. بھائی وہ نیگیٹو استعمال اس لیے کر رہا ہے کہ آپ نے چیک اینڈ بیلنس نہیں رکھا, لے کے دینے کے بعد آپ نے آنکھیں بند کر لیں. اور آج کی ماؤں کی بھی تو یہ حالت, وہ کیا کرتی ہیں, بچوں کو بہلانے کے لیے موبائل ہاتھ میں پکڑا دیتی ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, تو پہلے ماڈرن مائنڈ جن کو ہم کہہ سکتے ہیں آج کل کے. ہاں, ماڈرن مائیں آپ کے. آج کل تو آپ دیہاتوں میں جائیں تو ماؤں نے سب سے زیادہ یہی کاروبار کھول رکھا ہے. بچے کے ہاتھ میں موبائل ہے, کبھی کبھار وہ کارٹون دیکھ رہا ہے, اور کبھی میوزک سے اسے لطف اندوز کیا جا رہا ہے. ٹھیک ہے, تو ان طریقوں سے یہ ہوتا ہے کہ آپ کی اولاد کی عادتیں آہستہ آہستہ بگڑنا شروع ہو جاتی ہیں, اور وہ اس سے برا اثر لیتے ہیں. چاہے آپ ریجڈ ہو کے بات کریں یا آپ ایسا کریں کہ سامنے کوئی کام کریں لیکن کھولیں نہ اس کو. ٹھیک ہے ناظرین, یہاں پر وقت ہوا ہے ایک بریک کا. بریک کی جانب بڑھتے ہیں. بریک سے واپس آ کے جو اس کا سولوشن ہے, حل کیا نکل سکتا ہے, اس کی طرف آتے ہیں. ویل بی رائٹ بیک. ویلکم بیک ناظرین, آپ دیکھ رہے ہیں پروگرام آج کی بات. میرے ساتھ موجود ہیں شہباز علی عباسی صاحب. اور یونیورسٹی میں اسپیشل دیکھتے ہیں کہ غلط ماحول میں بچے بیٹھ جاتے ہیں, بری صحبت کا اثر ان پر ہو جاتا ہے. اسی سلسلے میں بات چیت چل رہی تھی. آخری ہم ان سے اب جاننے کی یہی کوشش کرتے ہیں, ان سے پوچھیں گے کہ اب اس کا حل کیا ہے. آپ نے ابھی بتایا کہ چیک اینڈ بیلنس ہونا ضروری ہے, پر وہ چیک اینڈ بیلنس کیسے کر پائیں گے, ہم اس پر کیسے قابو کر پائیں گے یونیورسٹیز میں. ایون اگر کوئی بری صحبت میں بیٹھ بھی رہا ہے تو اس کو کیسے روک سکیں گے, ان کا حل کیا نکل سکتا ہے؟ دیکھیں, یونیورسٹی میں پڑھنے والے اسٹوڈنٹس کی 3 کیٹیگریز ہیں. ٹھیک ہے, نمبر 1 یہ ہے کہ ویل آف کیٹیگری. ٹھیک ہے, نمبر 2 مڈل آف, یعنی درمیانے طبقے کے لوگ, اور نمبر 3 لوسٹ. بالکل. ٹھیک ہے, زیادہ تر لوگوں کو ٹریپ ہوتے ہوئے یا ڈی ٹریک ہوتے ہوئے یہ دیکھا جاتا ہے جو نیچے سے اوپر جاتے ہیں. ٹھیک, اب جو اوپر والے ہیں وہ طاقت یا دولت کے نشے میں مست ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, یہی 2 ریزنز ہو سکتی ہیں. بالکل جی, وہ جب دولت کے نشے میں مست ہوتے ہیں تو ہر اس چیز کو اڈاپٹ کرتے ہیں جو چیز ان کا دماغ بہتر سمجھتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہمارے معاشرے کا ایک سب سے بڑا المیہ ہے, آپ یہ کہہ رہی ہیں کہ سولوشن کیا ہے. بالکل. ہمارے معاشرے کا المیہ یہ ہے کہ ہم ہیں بانڈے نکال, کاپی پیسٹر جنہیں ہم کہتے ہیں. ٹھیک ہے, ہم نے پھٹے کپڑے والے کو دیکھ کر اپنی جینس پھاڑ لینی ہوتی ہے. وجہ کیا ہے, ہم اس کو فیشن یا ماڈرنزم کا نام دیتے ہیں. ٹھیک, حالانکہ بینگ اے مسلم, اسلام سے زیادہ جدت پسند کوئی دین نہیں ہے. بالکل. ٹھیک ہے, اسلام سے زیادہ آگے کی بات کرنے والا کوئی دین نہیں ہے, اور نہ ہی کوئی ایسا معاشرہ ہے جس نے اتنی بہتری کی باتیں کی. ٹھیک, اب ہم یہ کرنے والے لوگ ہیں. وہ جو ویل آف کیٹیگری ہے نا, وہ ہمیشہ کیا کرتی ہے, اپنے آپ کو محظوظ یا جسے آپ کہتے ہیں نا پرسکون ہونے کے لیے یونیورسٹی کا رخ کرتی. اس نے پڑھنا نہیں ہوتا. کیوں؟ وجہ یہ ہے کہ باپ کا بہت بڑا بزنس ہے, باپ پولیٹیشین ہے, باپ کسی اچھی پوسٹ پہ ہے, اور اس نے بہت کچھ کما کے اکٹھا کر کے جو ہے وہ اولاد کو دے دیا ہے. اب اولاد نے ساری زندگی سکون سے کھانا ہے. اب اس ویل آف ہونے کی وجہ سے اس نے محنت نہیں کی, اسے پتہ نہیں کہ کمایا کیسے جاتا ہے, اسے اس بات کا اندازہ نہیں کہ جب آپ محنت کیسے کی جاتی ہے. بالکل. جب آپ کے پاس کوئی چیز ہوتی ہے تو اس کا استعمال کیسے کرنا ہے اسے نہیں پتا, تو ہمیشہ وہ ان چیزوں میں پڑتے ہیں جن چیزوں کی وجہ سے ان کا مستقبل تباہ ہوتا ہے. پھر وہ لوسٹ طبقہ جو ہے, مڈل طبقہ جو ہوتا ہے نا, وہ ہمیشہ اپنی رو میں چلتا ہے. میکسیمم دیکھنے میں ایسا آتا ہے, بعض ایسے بھی لوگ ہوں گے جو درمیانے طبقے سے ہوں گے اور ٹریپ ہو گئے ہوں گے, لیکن میکسیمم دیکھنے میں یہ آتا ہے کہ وہ ایک اپنا متعین کرتے ہیں ڈائریکشن, اور وہ اس رو میں چل رہے ہوتے ہیں. ہاں, چلتے رہتے ہیں. نہ وہ اوپر والے سے افیکٹو ہوتے ہیں اور نہ نیچے والے سے امپریس ہوتے ہیں. ٹھیک ہے, وہ اپنی رو میں چل رہے ہیں. اب نیچے والا طبقہ چونکہ اس کے لیے وہ اوپر والی چیز نہیں ہوتی ہے. ٹھیک ہے, اس نے کبھی دیکھا ہی نہیں. اسلام کا ایک کانسیپٹ ہے نا, اعتدال اور میانہ روی, امتم وسط لتکون, یہ جو بات ہے کہ آپ امت وسط ہو, درمیانہ آپ کا راستہ ہے. اب یہ دیکھیں یہ کیوں ہے, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے, نیچے والے نے کبھی کچھ اوپر والے کا دیکھا ہی نہیں, اسے پتہ ہی نہیں ہے یار یہ چیزیں کیا ہیں. اب وہ اوپر والا طبقے کا جب اس نیچے والے طبقے سے انٹریکشن ہوتا ہے تو وہ آہستہ آہستہ آگے نکلتا ہے. ٹھیک ہے, اب ہماری یونیورسٹیز جو ہے ان چیزوں کو روکنے میں ناکام کیوں ہیں؟ ہم نے یونیورسٹیز کو ووکل پرسن تو دے دیے, کیا کیا, اپنی آواز باہر تک پہنچانے کے لیے تو دے گی تھی. اسٹوڈنٹ افیئرس کے لیے ہم نے ڈائریکٹرز تو بنا دیے, مگر ان ڈائریکٹرز کو ہم نے اختیار کوئی بھی نہیں دیا. ٹھیک, کہ یار اگر ڈرگز ہماری یونیورسٹی میں, جیسے پچھلے دنوں میں آپ کے وزیر داخلہ نے کہا تھا کہ کتنے % اسٹوڈنٹس ایسے ہیں جو آئس کے نشے میں مبتلا ہیں. بالکل. ٹھیک ہے, اور ایسی کئی چیزیں ہمارے سامنے سے ہوتی ہیں, بلکہ کئی دفعہ ایسے ہوتا ہے کہ آپ ڈرگز اسمگلرز کو پکڑتے ہیں تو وہ یونیورسٹی یا کسی کالج کے اسٹوڈنٹس نظر آ رہے ہوتے ہیں.
ٹھیک. مثلاً کئی ایسے تعلیمی ادارے ہیں جہاں کے بچے جو ہے وہ اسموکر ہوتے ہیں, بالکل ایسے پائے جاتے ہیں, بالکل ٹھیک ہے. اب وجہ یہ ہے کہ یونیورسٹی کو ایک پوسٹ تو وہاں کریٹ کر دی جاتی ہے, لیکن اسے با اختیار نہیں بنایا جاتا, اس کے ہاتھ پاؤں کاٹ کے اسے وہاں بٹھایا جاتا ہے. ٹھیک ہے, پہلی بات یہ ہے کہ آپ باکردار لوگ لے کے آئیں, باکردار لوگوں کی وجہ سے آپ کا معاشرہ بہتری کی طرف گامزن ہوگا. اور دوسرا یہ ہے کہ جب آپ نے کسی کو بٹھا دیا ہے تو اس کی بہتری کے اقدامات ہر صورت آپ کو چیک کرنے ہیں, کیا اس نے اپنی رسپانسبلٹی پوری بھی کی, کیا اپنے فرائض کی ادائیگی وہ کر رہا ہے, یا جس منصب پہ وہ بیٹھا ہوا ہے ضروری ہے, بالکل مسٹ ہے. وی سی کا کام کیا ہے, اور کیا صرف آفس کے اندر بیٹھ کے گول چیئر پہ گھومنا ہے؟ کیا وی سی کا کام یہ ہے کہ سال بعد جب آپ کا کنوکیشن ہوتا ہے وہاں سج دج کے بیٹھنا ہے؟ ایسا نہیں ہے. وی سی کا کام یہ وائس چانسلر ہے, پوری یونیورسٹیز کی ایکٹیویٹیز اس کی نظروں میں ہونی چاہیے. ٹھیک ہے, اسی طرح نیچے کے جو ڈپارٹمنٹ کے ہیڈز ہوتے ہیں ان کی بھی یہی ذمہ داری ہے کہ وہ چیک اینڈ بیلنس رکھیں. اگر چیک اینڈ بیلنس نہیں ہوگا تو پھر گائے ایسا کچھ تو ہوتا رہے گا, چونکہ وہی ہے نا کہ ہمیشہ جو برائی ہوتی ہے وہ بڑی سجی دجی ہوئی ہوتی ہے, بڑی خوبصورت ہوتی ہے, اس کو کرنے کا من چاہتا ہے, اڈاپٹ بھی جلدی کر لیتے ہیں, یہی وجہ ہے ہماری. بالکل ٹھیک. اگر ابھی ہم نے یونیورسٹی تک کی بات کر دی کہ ابھی وہاں پر کیسے چیک اینڈ بیلنس ہونا چاہیے, آپ جو گھر کے ماحول کی بات کریں, ابھی ہمارے جو پہلے کی گفتگو تھی اس میں آپ نے کافی حد تک بتا بھی دیا, اسپیشلی وہ ابھی ہم نے ماڈرن ماؤں کا بھی ذکر کیا, اس حوالے سے کیا کہنا چاہیں گے کہ وہ کیسے چیک اینڈ بیلنس رکھیں؟ وہ تو جان چھڑانے کے لیے بھائی موبائل خود دے دیتی ہیں. دیکھیں, آپ ذہن میں رکھیں کہ آج کا زمانہ کریٹو زمانہ ہے, یہ سائنس کا دور ہے. ٹھیک ہے, وہ زمانہ چلا گیا کہ آپ نے بچے کو بہلانا ہے تو کندھے سے لگا کے یا کوئی اور چیز, کھلونا کوئی ہاتھ میں پکڑا کے. آج کل آپ کے پاس ایکٹیویٹیز ہیں. میں یہاں ایک واقعہ کوٹ کرنا چاہوں گا جو آج کی ماڈرن ماؤں کے لیے بہت زیادہ میرے خیال سے رول ماڈل ہے. اور وہ واقعہ کیا ہے, آپ نے سن رکھا ہوگا ایک صوفی بزرگ کا نام, جن کا نام تھا بابا فرید الدین گنج شکر. اب ان کا لقب تھا گنج شکر. اب یہ لقب کیسے پڑا؟ اب بچپن کے دنوں میں تھے تو ماں انہیں ہمیشہ جو ہے وہ کرتی رہتی تھی کہ ایسا کرو نماز پڑھو, اور ماں ان کے لیے لوٹا جو پانی والا ہوتا ہے بھر کے رکھتی, اور وہ وضو کرتے. جب وہ وضو کرتے اس کے بعد نماز کے لیے تیار ہوتے. اب جب ماں نے انہیں اس ڈگر پر چلانا چاہا تو انہوں نے سوال کیا, ماں میں نماز پڑھوں گا تو وہ اوپر والا مجھے دے گا کیا؟ ٹھیک ہے, یہ بچے کی فطرت ہے. مثلا آپ بچے کو کوئی کام کہیں آج کے زمانے میں, وہ کہتا پھر موبائل دو گے نا. ٹھیک ہے, یہ بچے کی ایک فطرت ہے. انہوں نے یہی سوال کیا کہ کیا وہ دے گا مجھے کیا؟ تو ماں نے انہیں بڑے پیار سے جواب دیا, چونکہ انہیں شکر پسند تھی. آپ نماز پڑھو گے تو اوپر والا آپ کو شکر دے گا. اب کچھ دنوں تو یہ ریگولر کام چلتا رہا. وہ وضو کرنے کے لیے بیٹھتے, ماں جو ہے وہ شکر کی پڑیا نیچے رکھ کے کر دیتی. اب اس کی ایتھینٹکسٹی کی طرف ہم نہیں جا رہے, اس کے ثقہ ہونے کی طرف ہم نہیں جا رہے, یہ کتنا درست ہے, صحیح ہے یا نہیں, اس طرف نہیں جا رہے. ہم صرف اس سے ایک لیسن لینا چاہ رہے ہیں جو ماڈرن ماؤں کے لیے میرے خیال سے رول ماڈل ہے. ٹھیک ہے, اب ایسا چلتا رہا. ایک دن یوں ہوا کہ وہ نہر پہ گئے ہوئے تھے بیٹا فرید الدین. جب وہ نہر پہ گئے وہیں سے وضو کر کے آئے, اور وضو کرنے کے بعد گھر آئے, اور گھر آ کے ماں سے پوچھا, ماں مصلی کہاں ہے؟ ٹھیک, انہوں نے پوچھا بیٹا کیوں؟ کہتے ہیں نماز کا وقت ہے, نماز پڑھنا چاہتا ہوں. ماں نے کہا پہلے وضو تو کر لو. جواب میں کہتے ہیں ماں میں تو نہر پہ وضو کر کے آیا ہوں. ٹھیک, اب ماں نے جب یہ سنا کہ نہر پہ وضو کر کے آیا تو پریشان ہو گئی. آج تو وہ جو شکر کی پڑیا میں رکھا کرتی تھی شاید وہ نہ رکھنے پائے, اور میرا جو راہ تھا وہ کھل جائے, ساری بات ان کے سامنے آ جائے, اور یہ کہیں گے کہ ماں جھوٹ. اب انہوں نے خود ہی مصلی بچھایا, مصلی پہ کھڑے ہو گئے. تب ماں نے اللہ کے حضور دعا کی کہ مولا اس تک یہاں تک لانے میری ذمہ داری تھی, اب اس کو آگے سنبھالنا تیری ذمہ داری ہے. اس دن انہوں نے نماز پڑھی, اور واقعہ کچھ یوں ہے کہ انہوں نے جب مصلی اٹھایا تو شکر کی پڑیا کی جگہ شکر کا ہوز تھا. وہ حیران ہو گئے اور ماں سے سوال کیا کہ امی جان پہلے تو پڑیا ہوتی تھی یار, آج ہوز کیسے؟ انہوں نے کہا پہلے میں رکھا کرتی تھی, آج اس نے رکھا ہے. ٹھیک ہے, آج کی ماؤں کو بھی اس طرح کی ایکٹیویٹیز اپنی اولاد کے لیے کریٹ کرنی چاہیے. انہیں چاہیے کہ اس طرح کی ایکٹیویٹیز ان کے سامنے رکھیں. آج کل تو بڑا ماڈرن زمانہ ہے, قرآن مجید بہت ایزیلی کیا جا سکتا ہے. پھر اس کے بعد اگر آپ ان کی مینٹل ایکٹیویٹی رکھنا چاہتی ہیں, وہ جوڑ توڑ کے سلسلے آ جاتے ہیں, ان میں لگا دیں. اگر آپ یہ چاہتی ہیں کہ ان کے جذبات جو ہے وہ بہتر سے بہتر ہوں, تو آپ کو تاریخ کی بڑی بڑی کہانیاں ملتی ہیں, اور وہ اس میں ملتی ہیں ویڈیوز میں, وہ ان کے سامنے رکھیں. مطلب آج کل ماؤں کے پاس بہت کچھ ہے, بشرطے کہ وہ کچھ کرنا چاہیں تو. بالکل ٹھیک, بہت شکریہ آپ کا شہباز صاحب, آپ ہمارے پروگرام میں تشریف لائے اور اتنی اچھی ڈسکشن آج ہم لوگوں نے کی, اور لاسٹ میں میسیج بھی بہت اچھا آپ نے دیا, تو بہت شکریہ آپ کا. ناظرین, پروگرام کا وقت بھی ختم ہوا ہے, اور بس یہی کہنا چاہیں گے کہ سب سے پہلے اپنے آپ کو درست کرنے کی کوشش کیجیے. جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے, ہم اپنے ارد گرد کے ماحول کو بھی تبدیل نہیں کر سکتے, اور نہ اس چیز کے انتظار میں رہ سکتے ہیں کہ کوئی اور آ کر ہمیں تبدیل کرے گا. تو پروگرام کا وقت ختم ہوا, مجھے دیجیے اجازت, انشاءاللہ نیکسٹ پروگرام میں پھر حاضر ہوں گے. اللہ حافظ.